میں بچپن سے ہی بےحد خوبصورت تھی، اس لیے میرے والدین نے میری طرح میرا نام بھی بہت پیارا رکھا تھا۔ انہوں نے میرا نام ایمان رکھا تھا۔ میں اپنے والدین کے ہاں کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ بےحد خوش تھے۔ چونکہ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی اور میں کافی عرصے کے بعد اس دنیا میں آئی تھی، اس لیے گھر کا ہر فرد خوش تھا اور ہر کوئی مجھے اٹھائے پھرتا تھا۔ میرے والدین نے اتنی محبت اور توجہ سے میری پرورش کی اور میں اسی توجہ اور پیار کی عادی ہونے لگی۔ اسی طرح جب میں 5 سال کی ہو گئی تو میرے ماں باپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی، کیونکہ اب سب کی توجہ کا مرکز میرا بھائی بن چکا تھا۔ جب میری ماں ہاسپٹل گئی تھی تو میں گھر پر اپنی دادی کے پاس موجود تھی اور میں آج تک اپنی ماں کے بغیر نہیں رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی اور میں بار بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میری دادی نے میرا خیال نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے مجھے کھانا کھلانے کی بہت کوشش کی اور میں نے ان کے ہاتھوں سے ایک نوالا بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا، کیونکہ میں کھانا صرف اپنی ماں کے ہاتھوں سے ہی کھانے کی عادی تھی۔ اس لیے میں نے ان کے ہاتھوں سے کھانا نہ کھایا، بلکہ سارا دن روتی ہی رہی۔ میرے رونے سے میری دادی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے میری دادی کو تسلی دی کہ آپ یہ وقت حوصلے کے ساتھ گزار لیں، جب ہم گھر واپس آ جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس طرح میری دادی نے 2-3 دن مجھے بہلا پھسلا کر گزار ہی لیے تھے، لیکن میں نے 2-3 دن اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا تو مجھے شدید بخار ہو گیا تھا اور میری طبیعت کی خرابی کی وجہ اپنے والدین سے دوری تھی۔ جب 3 دن کے بعد میری ماں گھر میں داخل ہوئی تو میں بھاگتی ہوئی اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تو ایک دم میری ماں کے منہ سے چیخ نکلی اور سب نے مجھے ڈانٹ کر پیچھے کر دیا۔ لیکن اس وقت میں بچی تھی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں تھی کہ میری ماں اس وقت کس تکلیف میں ہے۔ مجھے تو سب کا رویہ دیکھ کر رونا آ رہا تھا کہ ایک دم سے سب کچھ کیسے بدل گیا، اور میں ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ گھر کے سب لوگ تو میری ماں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کے قریب جانے کی کوشش نہ کی۔ کچھ دیر کے بعد جب سب لوگ ان کے کمرے سے نکل آئے اور مجھے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میرا باپ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں کسی ضروری کام میں مصروف ہو چکا تھا، اسی وجہ سے میں گھر نہیں آ سکا۔ لیکن میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا اور منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ آخرکار میرے باپ نے مجھے ڈھیروں چیزیں لا کر دی تو کہیں جا کر میرا موڈ ٹھیک ہوا۔ میری ماں نے کئی بار مجھے اپنے پاس بلایا، لیکن میں ان کے پاس نہ گئی کیونکہ ان کے پاس میرا بھائی لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آ کر اپنے بھائی کو دیکھوں، لیکن میں اپنے بھائی کو اپنی ماں کے پاس لیٹا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی کو دیکھنے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ اس کو میرا بچپنا سمجھنے لگے۔ اسی طرح میری ماں کی اب زیادہ تر توجہ میرے بھائی پر ہی ہونے لگی اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر میں بے حد چڑچڑی اور غصے والی ہو چکی تھی، اور میری ماں بھی میری عادت سے کافی تنگ ہو چکی تھی۔ اب وہ مجھے ڈانٹنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ آج تک مجھے کسی نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا۔ میرے باپ نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے اور اسے اپنی ماں کی توجہ کی اس وقت ضرورت ہے، اس لیے تم اپنی ماں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میری ماں مجھے اپنی بھرپور توجہ دیں، اس لیے میں کسی کے بھی کہنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میرے ماں باپ نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ان کے خیال میں تھا کہ میں اسکول جا کر کچھ بہتر ہو جاؤں گی، اور اس طرح میں اسکول جانے میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ اب میں پہلے کی طرح گھر میں تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ میرے ماں باپ میری اس عادت کو دیکھ کر کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ میرا بھائی بھی اب کچھ بڑا ہو چکا تھا اور جب بھی وہ کھیل رہا ہوتا یا کبھی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا تو میں اسے دیکھتی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی پکڑا نہیں تھا۔ میرے والدین نے کئی بار مجھے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا تھا اور اس طرح سے میں بھی اپنے بھائی کے قریب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتا میں اسے پکڑ لیتی اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی۔ اب میرا بھائی بھی مجھ سے کافی مانوس ہو چکا تھا۔ میرے ماں باپ ہم دونوں بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر خوش ہو چکے تھے۔ میری والدہ نے میرے بھائی کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اب میں اپنے بھائی کی اس کی پڑھائی میں بھی مدد کروانے لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ میں پڑھائی میں اتنی لائق نہیں تھی،
مگر میں ہر امتحان پاس ضرور کر لیتی تھی، کبھی پوزیشن تو حاصل نہیں کی تھی۔ اسی طرح میرے میٹرک کے امتحان چل رہے تھے کہ ایک دن میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے سر میں شدید درد اٹھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری ماں جب کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھے بے ہوش دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ایمان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس طرح گھر کے سب افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرے باپ کو گھر بلایا اور مجھے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال میں مجھے ایمرجنسی میں داخل کروایا گیا اور میرے کافی ٹیسٹ کیے گئے، لیکن سب ٹیسٹ ٹھیک تھے۔ میرے ماں باپ میری حالت سے کافی پریشان ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے مجھے سکون آور دوائیاں دی اور میرے والدین سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی ذہنی پریشانی ہے، اس کو پرسکون رکھیں اور ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھیں۔ میرے والدین نے جب یہ بات سنی تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں کس چیز کی پریشانی لے رہی ہوں، کیونکہ گھر کا ماحول تو بالکل ٹھیک ہے، پھر ان کی بیٹی کس چیز کی پریشانی لے رہی ہے۔ اس لیے میرے والدین مجھے لے کر گھر آ چکے تھے۔ میرے والد نے اور میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا پریشانی ہے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ تم پرسکون نہیں ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ ایک دم سے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ دن میں نے دواؤں کا استعمال کیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس طرح میں دوبارہ سے امتحانوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسی طرح تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہوا کہ میں جہاں بھی بیٹھی ہوتی میں بے ہوش ہو جاتی۔ پھر میرے والدین مجھے لے کر ہسپتال چلے جاتے اور کچھ دیر کے بعد میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میرے والدین میری وجہ سے کافی پریشان تھے اور خاندان میں بھی مختلف باتیں ہونے لگی کہ پتہ نہیں لڑکی کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری دادی نے میرے ماں باپ سے کہا کہ اس کا کوئی روحانی علاج بھی کروایا جائے۔ اسی لیے میرے والدین مجھے لے کر کسی عامل بابا کے پاس بھی جانے لگے اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے مجھے کافی دم بھی کیے اور مجھے کافی تعویذ بھی دیے تھے۔ میرے ماں باپ مجھ پر کئی ہزار روپیہ خرچ کر کے مجھے گھر لے آئے تھے۔ جب بھی میرا کوئی علاج ہوتا تو کچھ دن تک تو میری طبیعت ٹھیک رہتی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت ویسے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اس لیے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میرا چیک اپ کروایا گیا، لیکن میری طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ میرا میٹرک کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ میں میٹرک میں پاس ہو چکی تھی اور میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کالج میں داخل کروانے سے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ میری حالت کہیں بھی خراب ہو جاتی تھی۔ اس لیے میری دادی کا یہ کہنا تھا کہ کل کو لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے، اگر اس کی حالت ایسی ہی رہے گی تو کوئی بھی اس کا رشتہ نہیں لے گا، اس لیے ابھی سے ہی اس کے رشتے کی کوشش کی جائے، اور ویسے بھی اس کا علاج چل رہا ہے، تب تک اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میرے والد تو میری شادی جلدی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری دادی کی بات پر حامی بھر لی اور میرے رشتے کے لیے کئی لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کچھ ہی ہفتوں کے بعد میرے رشتے دیکھنے کے لیے لوگ گھر آنا شروع ہو چکے تھے اور میری ماں مجھے تیار کر کے ان کے سامنے آنے کے لیے کہہ دیتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی تیار کر دیتی تھی۔ مجھے صرف یہ کہتی تھی کہ تم چائے اور دوسرا سامان ٹرے کے اندر رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے کر آ جانا۔ اس طرح میں ٹرے میں سارا سامان لے کر مہمانوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے عجیب قسم کے سوال کرتے اور اس صورتحال سے بھی میں کافی پریشان ہو جاتی تھی۔ اس طرح ایک فیملی مجھے دیکھنے کے لیے آئی۔ لڑکا کسی فیکٹری میں نوکری کرتا تھا اور ان کی ماں فوت ہو چکی تھی اور اس کی ایک ہی بہن تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، اس لیے میرے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند آ گیا، کیونکہ گھر میں زیادہ افراد موجود نہیں تھے، صرف میرا سسر ہی تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور انہیں میں پسند آ چکی تھی۔ میرے والدین بھی لڑکے والوں کے گھر سے ہو آئے تھے اور انہیں بھی لڑکے کا گھر اور لڑکا پسند آ چکا تھا۔ میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور شادی کچھ مہینوں کے بعد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرے گھر والوں نے میری طبیعت کے بارے میں انہیں نہیں بتایا تھا، نہ ہی رشتے کروانے والی کو بتایا تھا، اور یہ مشورہ میری دادی نے ہی دیا تھا کہ اگر اس کی بیماری کے بارے میں ہم بتائیں گے تو پھر جو بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا
وہ انکار کر دے گا وہ انکار کر دے گا۔ اس طرح جہاں میرا رشتہ طے ہوا، ان لوگوں کو بھی میری بیماری کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میری ماں اور دادی نے مجھے گھرداری سکھانی شروع کر دی تھی۔ میں بھی اتنی جلدی شادی پر کافی پریشان تھی اور میں نے اس بات کا اظہار اپنی ماں اور دادی سے بھی کیا، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جتنی جلدی تمہاری شادی ہو جائے اتنی ہی اچھی بات ہے۔ خاندان والوں کو جب میرے رشتہ طے ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے میری دادی اور ماں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت اب ٹھیک رہتی ہے؟ تو میری دادی نے انہیں جواب دیا کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ اس طرح میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب کافی عرصے سے میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میرے ساتھ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جو میرے ساتھ اتنے عرصے سے ہوتا آ رہا تھا۔ میرے والدین نے میری طبیعت کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں کسی بھی قسم کی کوئی دوائیاں استعمال نہیں کر رہی تھی۔ اپنے ناطے میرے ماں باپ نے میرے جہیز میں کسی چیز کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے مجھے جہیز میں ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی جو ہر گھر کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ اس طرح میرے والدین نے میری شادی دھوم دھام سے کی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میرا شوہر بھی ایک خوبصورت اور ایک اچھا انسان تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میری نند مجھے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھانا لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے ماں باپ کے 2 ہی بچے تھے اور میں اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے میرے ماں باپ نے میری جلدی شادی کر دی۔ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد میری ماں بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی اور گھر میں ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے شادی کے کچھ عرصے بعد میں ادھر رہنا شروع ہو گئی۔ لیکن میرے سسرال والوں نے میری اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ تم اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہو۔ اس لیے میرے ماں باپ نے اور میرے بھائی نے مجھے یہ سمجھایا کہ تمہیں ہماری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے گھر کو سنبھالو۔ اس طرح میں نے اپنے میکے آنا کم کر دیا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے سسرال والوں کو دینا شروع کر دیا تھا، لیکن میرا سارا دھیان اپنے میکے والوں کی طرف ہی رہتا تھا کہ اگر میری ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو ان کا خیال رکھنے والا گھر میں کون موجود ہوگا اور میرے باپ کو اور میرے بھائی کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ اس طرح میں نے اپنی ماں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے بھائی کی جلدی شادی کر دی جائے تاکہ گھر کو سنبھالنے والی کوئی آ جائے، لیکن میری ماں کی قسمت میں اپنے بیٹے کا صحرا دیکھنا نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد میں اپنے میکے میں رہی اور اب میں اپنے سسرال واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کر کے ہی اپنے سسرال جاؤں گی تاکہ مجھے اپنے میکے کی فکر نہ ہو۔ اب تمہارے ہی ہاتھوں میں اس گھر کی ذمہ داری ہے، تم اس گھر کو بالکل اپنا ہی گھر سمجھنا۔ اس گھر میں تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنی ہو تو تم مجھے فون کر سکتی ہو۔ میں تم سے ایک نند کی طرح پیش نہیں آؤں گی، بلکہ تم میری چھوٹی بہن ہی ہو۔ میری نند نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں بھی چکر لگاتی رہوں اور تم بھی ہمارے گھر آ سکتی ہو۔ اس طرح میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری نند دوسری نندوں کی طرح نہیں تھی جو لڑائی جھگڑے والی ہوں، بلکہ وہ ایک دوستانہ رویہ رکھنے والی تھی۔ اس طرح میری نند مجھے کھانا کھلا کر اور اسی طرح کی باتیں کر کے کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنے گھر کی ہی باتیں کی اور کہنے لگا کہ اگر تم میرے باپ کا اور میرے گھر کا اچھے طریقے سے خیال رکھو گی تو میری طرف سے بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس طرح میں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں عملی قدم رکھ دیا تھا۔ میرے سسر نے محلے میں ہی پرچون کی دکان کھولی ہوئی تھی اور وہ سارا دن دکان پر ہی موجود ہوتے تھے۔ جب انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا تو وہ گھر آ جاتے تھے۔ میرا شوہر تو صبح کا گیا رات کو ہی واپس آتا تھا اور دوپہر کا کھانا میں اسے ساتھ ہی دے دیتی تھی۔ صبح کو اپنے شوہر کو اور سسر کو ناشتہ دے کر میں گھر کی صفائیاں وغیرہ کر لیتی تھی۔ صفائیاں کرنے کے بعد میں دوپہر کا کھانا بنانا شروع کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانا بنانے کے بعد میں فارغ ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی۔ دن میں میری اپنے ماں باپ سے ایک دفعہ بات ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے میرے سسرال والوں کا رویہ پوچھتے اور میری طبیعت کا بھی پوچھتے تھے۔ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہی رہتی تھی۔
میں اپنے میکے بہت کم ہی جا پاتی تھی، کیونکہ اگر میں میکے چلی جاتی میرے سسرال اور میکے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ بنتا تھا۔ اس لیے مہینے میں 1 یا 2 بار ہی میں میکے جا پاتی تھی، یا میرے ماں باپ اور بھائی مجھ سے ملنے آ جاتے تھے۔ اسی طرح زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کو میرا سسر کھانا کھانے کے لیے گھر میں آیا۔ میں انہیں کھانا دے کر کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ ایک دم سے میرے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا اور میرا سر چکرانا شروع ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ایک دم سے میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور میرا شوہر میرے ہی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے میرے قریب ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کہنے لگا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ تم لیٹی رہو۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان نے محلے کی کسی عورت کو اپنے گھر بلایا اور اس عورت نے تمہیں کمرے میں لٹا دیا تھا۔ ابا محلے کے ہی ڈاکٹر کو لے آئے تھے، انہوں نے ہی تمہیں انجیکشن وغیرہ لگا دیا تھا اور مجھے فون کیا تھا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں فوراً ہی فیکٹری سے نکل آیا تھا اور میں کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میں خود بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میری اس قسم کی کیفیت کافی عرصے کے بعد ہوئی تھی اور میں اس بارے میں اپنی ماں سے اور دادی سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات میں اپنے شوہر کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح میرا شوہر کام پر چلا گیا اور میرا سسر دکان پر چلا گیا، تو میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور اپنی طبیعت کے بارے میں انہیں بتایا۔ وہ بھی میرے بارے میں سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اسی دن میری ماں اور میری دادی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئیں اور وہ دوائیاں بھی ساتھ لے کر آئیں جو میں شادی سے پہلے استعمال کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمام دوائیوں کو اپنے سسر اور شوہر سے چھپا کر استعمال کرنا۔ کچھ گھنٹے گزار کر میری ماں اور دادی واپس چلی گئی تھی۔ میری نند کا بھی مجھے فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ جب بھائی نے مجھے تمہاری طبیعت کے بارے میں بتایا تو میں خوش ہو رہی تھی کہ اللہ نے خوشخبری دی ہے، لیکن جب اس نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف کمزوری کی وجہ سے چکر آ گئے تھے، اس لیے طبیعت خراب ہو گئی۔ میری نند نے جب یہ بات مجھ سے کی تو مجھے بے حد شرمندگی ہوئی۔ اس طرح میری نند نے مجھے کافی ہدایات دے کر فون بند کر دیا تھا۔ میں نے ان دوائیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت پھر سے ویسی ہی ہونی شروع ہو گئی۔ کبھی بھی میں بے ہوش ہو جاتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ جاتا تھا۔ میرا سسر اور شوہر میری حالت سے کافی پریشان تھے۔ میرے سسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے بھی تمہاری یہ حالت ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک تھی، یہ سب کچھ میرے ساتھ میری شادی کے بعد سے ہی ہونے لگا ہے۔ اس طرح میں نے سفید جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے کافی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس طرح میرے شوہر نے اپنی بہن کو بلایا تھا کہ وہ مجھے لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکے۔ اس طرح میری نند اور میرا شوہر مجھے لے کر مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانے لگی اور میں ڈاکٹر سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ مجھے 1 مہینے سے ہونے لگا ہے۔ میں ڈاکٹروں سے بھی جھوٹ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ اور دادی تو میرے بارے میں سب جانتے تھے، لیکن میری طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ایک دن میرا شوہر کام سے واپس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب اس کی فیکٹری میں رات کی شفٹ میں باری آ گئی ہے، اب وہ رات کو کام کیا کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ اب میں رات کو اکیلی ہی رہوں گی، لیکن میرے پاس شوہر کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس طرح میرا شوہر رات کو فیکٹری چلا جاتا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی۔ میرا سسر کمرے میں آیا ہے اور اس نے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹا یہ پانی پی لو، اس پانی پر میں نے دم کیا ہوا ہے تاکہ تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے۔ میں نے اپنے سسر کی بات مان لی اور گلاس میں موجود پانی کو پی لیا۔ اس طرح کچھ ہی دیر کے بعد میں سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت بے حد بوجھل تھی اور میری آنکھیں اور سر بہت بھاری تھا اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں بھی حیران ہوئی کہ جب رات کو میں سوئی تھی تو میری طبیعت اتنی خراب نہیں تھی اور اب میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ اس لیے جب دن کے وقت میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ رات کو ابا جان نے مجھے پانی کا گلاس دیا تھا کہ یہ پانی پی لوں تاکہ میری طبیعت بہتر ہو جائے، لیکن اگلے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔
تو میرے شوہر کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے باپ پر الزام لگا رہی ہو۔ ایک تو ہم تمہارے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور تم ہم پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ اس طرح میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسی رات پھر میرے سسر نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ پانی پی لو۔ میں نے اپنے سسر کو انکار کیا کہ میری طبیعت یہ پانی پینے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پانی کو لگاتار استعمال کرو گی تو تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح میں نے ان کے سامنے پانی پیا اور مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن میری ویسی ہی حالت تھی جو ایک دن پہلے تھی۔ مجھ سے اٹھ کر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا اور میری کمر میں شدید درد تھا۔ میں نے جیسے تیسے اٹھ کر گھر کے کام نپٹائے۔ کافی دنوں سے میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا تھا۔ مجھے اپنے سسر پر شک ہونے لگا کہ وہ پانی میں کوئی ایسی چیزیں ملاتا ہے جس کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو جاتی ہے، اور میں یہ سارا سچ جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اپنے موبائل کا کیمرہ آن رکھ کر سو گئی۔ جب میرا سسر کمرے میں آیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے انکار کیے بغیر وہ پانی پی لیا۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو آج بھی میری ویسی ہی حالت تھی۔ میں نے فوراً اپنا موبائل کھولا اور جو کچھ میں نے ویڈیو میں دیکھا اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں نے دیکھا کہ جب میں پانی پی کر لیٹ گئی تو اس کے کچھ دیر بعد میرا سسر دوبارہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گلے میں مختلف رنگوں کی تسبیحاں پہنی ہوئی تھیں اور اس کے کپڑے بھی مختلف رنگوں کے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ دیکھنے میں وہ کوئی فقیر یا عامل دکھائی دے رہا تھا، اور اس عامل نے میرے اوپر کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بالوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بکھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس عامل نے ایک چھڑی پکڑی اور میری کمر پر اس سب بتانے لگی کہ میری ذہنی حالت شادی سے پہلے کی ہی ایسی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی اور میرے ماں باپ نے کئی ڈاکٹروں کو مجھے دکھایا، لیکن مجھے اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ میرے ماں باپ نے جھوٹ بولا تھا کہ اگر سسرال والوں کو میری بیماری کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں اپنی بیماری کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کروں۔ جب میں نے سب کچھ ویڈیو میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی اور میں پریشان ہونے لگی کہ میں نے تو سب کچھ اپنے ہی منہ سے بیان کر دیا ہے۔ ابھی میں ویڈیو دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا سسر اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور میرا سسر بولنا شروع ہو گیا کہ میں تو تمہیں کافی مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی بیمار بیٹی کو ہمارے پلے باندھ دیا ہے اور میں اس عامل کو کافی دنوں سے اس گھر میں لے کر آ رہا تھا، لیکن آج اس عامل کا آخری دن تھا۔ اس نے اس پر پڑھ کر پھونکا ہے جس کی وجہ سے اس نے سارا سچ خود بخود اگل دیا۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سنی تو اس کو بھی شدید غصہ آیا۔ اس طرح میرے شوہر نے اپنی بہن کو بھی بلایا اور سارا سچ اس کے سامنے بیان کیا۔ میری نند نے میرے ماں باپ اور میری دادی کو بھی بلایا اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ میرے ماں باپ تو اب کوئی جھوٹ بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ میرے سسرال والوں کے پاس وہ ویڈیو موجود تھی جس میں اپنے ہی منہ سے سارا سچ بتا رہی تھی۔ اس لیے میرے سسرال والوں نے میرے ماں باپ سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں، ہم آپ کی بیٹی کو طلاق بھجوا دیں گے۔ میرے ماں باپ اور دادی نے میرے سسرال والوں کی کافی منتیں کی کہ آپ لوگ ہماری بیٹی کو طلاق نہ دیں، اس کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرے شوہر اور میرے سسر نے یہ بات نہ مانی۔ اس طرح میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے میکے آ گئی۔ میرے ماں باپ اور میری دادی بے حد پریشان تھے۔ میں بھی اپنے ماں باپ سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے ہی جھوٹ بولا تھا، اگر ہم انہیں سارا سچ بتا دیتے تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ اس طرح میں دن رات نمازیں پڑھتی اور رب سے اپنے جھوٹ کی معافی مانگتی کہ اس نے مجھے میرے جھوٹ کی بہت بڑی سزا دی ہے۔ ایک دن مجھے میری نند کا فون آیا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھائی کو راضی کر لوں گی، وہ تمہیں آ کر لے جائے گا۔ میں اپنی نند کی بے حد شکر گزار ہونے لگی۔ مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے نفسیاتی مسئلہ بتایا تھا، جس کا مکمل علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔
اب میں اپنا علاج مکمل کروا رہی تھی اور اب میری طبیعت میں کافی سدھار آ چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری نند میرے شوہر کو لے کر آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بھی کافی کمزور ہو چکا تھا۔ میری نند نے میرے والدین سے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کو طلاق نہیں دیں گے، بس اسے کچھ عرصے کے لیے میکے میں چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ لوگوں نے ہم سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اتنے مہینے آپ کے ہاں چھوڑا تھا، لیکن اب ہم اپنے بھائی کی بیوی کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح میں اپنی نند اور شوہر کے ساتھ سسرال واپس آ گئی تھی۔ سسرال آ کر میں نے ویسی ہی زندگی گزارنا شروع کر دی جیسی پہلے گزارتی تھی۔ اب میرا علاج مکمل ہو چکا تھا اور میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نوازا۔ اب میرا شوہر اور میرا سسر بھی مجھ سے اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا۔